دیکھو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ زمانے جاہلیت اور زمانہ جاہلیت ایسا زمانہ ہے کہ جس میں خیر کچھ بھی نہیں، شر ہی شر ہے، لیکن اس شر میں بھی جھوٹ بولنے کو کافرین تک ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ بھی تم نے دیکھا کہ مجھے یہ شرم آئی کہ میں جھوٹ بولوں اور یہ لوگ مجھ پر جھوٹ کی تہمت لگائیں۔ یہاں تو وہ فرماتے تھے کہ یہاں تو مجھے پورا اعتماد تھا میرے ساتھیوں پر کہ بادشاہ کے سامنے تو یہ مجھے جھوٹا قرار نہیں دیں گے، میری رعایت کریں گے، لیکن جب مکہ میں آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمارا سردار جھوٹ بولتا ہے، اور وہ جھوٹ بولنا اتنا ناپسندیدہ تھا، اتنا ناپسندیدہ تھا کہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور آج یہ حالت ہے کہ سچ ناپسند ہو گیا اور جھوٹ ہی جھوٹ چل رہا ہے، وہ جھوٹ بولو جتنا چاہے بولو۔ اور بتایا بھی جائے تو یہ آج کل کا زمانہ جو ہے زمانہ تیز بک ہے، دجل کا ہے، بہت ہی خراب ہے۔ ایسے وقت میں ہم لوگوں کو سچ ہی پر ہونا چاہیے۔ میں نے اس کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے رسول وہ ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا، تو ہمارے گرو، ہمارے سردار، ہمارے رسول جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا، تو ہمیں ان کی اتباع کرنی چاہیے اور آج سے یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم بھی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ بہرحال حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن ہیں، ابھی تو میں نے بتایا، اور یہ موقع تھا بادشاہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ورغلانے کا، بادشاہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض کرنے کا۔ اس لیے جتنی جھوٹی باتیں ہوں وہ ساری جھوٹی باتیں بتانے کا موقع تھا، اور یہ موقع کہہ رہے کہ میں اس لیے نہیں کر سکا کہ جھوٹ بولنے کے بعد میرے نام پر کیا نشان لگ جاتا، لانچھن لگ جاتا کہ یہ ہمارا سردار ہو کر جھوٹ بولتا ہے، اس وجہ سے میں کہیں جھوٹ نہیں بول سکا۔ خدا کی قسم لولل حیا، اگر شرم نہ ہوتی من ان یاسرو، یہ کہ لوٹائیں گے وہ مجھ پر جھوٹ کو، لقذبت عنہ، میں ضرور جھوٹ بولتا، لیکن مجھے اپنی کیفیت، اپنی حالت میں مجھے جھوٹا مشہور ہونا پسند نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔